السلام علیکم اسٹوڈینٹ، شروع کرتی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی میں اردو پارٹ 1 کا پیپر 2 چیپٹر جو ہے 2.4 شروع کر رہی ہوں۔ لیسن 2 شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے گا اس کا جو موضوع ہے وہ امیر خسرو اور حب وطن۔ تو حب وطن کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں، وطن سے محبت کرنا ہے نا، اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، دنیا کا ہر شخص اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، لیکن کسی کا یہ پیار حد سے بڑھ کر جنون کی صورت اختیار کر لیتا ہے نا۔ یہی صورتحال امیر خسرو کی بھی تھی۔ ایک طرف جہاں وہ عظیم شاعر، عظیم نثر نگار، عظیم صوفی اور عظیم ماہر فن موسیقی تھے، وہیں دوسری طرف وہ اپنے وطن ہندوستان سے بالعموم اور اپنے شہر دہلی سے بالخصوص ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، ہے نا۔ تو یعنی جس طرح سے وہ سب سے زیادہ عظیم مشہور ہوتے تھے لکھنے میں، شاعری کرنے میں، موسیقی کرنے میں، چٹکلے اور فن پہیلیے میں، اسی طرح سے وہ اپنے وطن اور اپنے ملک سے محبت کرتے تھے، ہے نا، کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے وطن کی ہر شے سے محبت کی، یعنی وطن کے ہر ایک ذرے ذرے سے محبت کی۔ امیر خسرو پیدا تو ہوئے پٹیالہ میں، مگر دہلی میں سکونت پذیر ہوئے، یعنی دہلی میں منتقل ہو گئے، یعنی وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ دہلی کو ہی اپنا گھر سمجھا اور اس سے عاشقوں جیسی محبت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے، مگر جب کبھی باہر گئے دہلی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی اور اس کے فراق میں تڑپتے رہے، یعنی اس کی جدائی میں وہ تڑپتے رہے۔ دہلی سے انہیں کافی محبت تھی، وطن سے جہاں وہ رہے تڑپتے رہے۔ ایک بار بقرہ خاں کے ساتھ بنگال کا سفر کیا، مگر اپنا دل دہلی میں ہی چھوڑ آئے۔ بنگال سے جب وہ دہلی کی طرف واپس بڑھتے تو انہیں ایسا لگا کہ حضرت یوسف کی طرح چاہ زندہ نکل کر آئے ہوں۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب غزوہ الکمال میں لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ شہزادہ محمد سلطان کے ساتھ ملتان گئے تو انہیں دہلی کی عمارتیں، سڑکیں، کھیت، باغ، پھول اور پھولوں کی خوشبو دن رات تڑپانے لگی، یعنی وہ جہاں بھی جاتے تھے انہیں یاد دہلی کی ستاتی تھی۔ اسی طرح جب وہ دہلی سے خان جہاں کے ہمراہ لکھنؤ گئے تو راستہ بھر روتے رہے، اور جب واپس آئے تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ خزاں دیدہ پرندہ اپنے باغ میں آ گیا ہو اور ایک پیاسے کو آب حیات کا جام مل گیا ہو۔ سوچئے، انہیں کہیں اور دل نہیں لگتا تھا، وہ اپنے دہلی، اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کا بات ہی بتایا گیا نا، امیر خسرو اور حب وطن، یعنی وطن سے محبت۔ امیر خسرو کی ایک مشہور کتاب ہے قرآن الصادین، ٹھیک ہے۔ اس میں دہلی کی، میں صحیح کر لیتی ہوں، یہاں پر پتہ نہیں آپ لوگوں کو آواز مل رہی ہے کہ نہیں۔ تو دہلی کی کہاں پڑھی تھی؟ اس میں دہلی کی اس قدر تعریف ملتی ہے کہ یہ کتاب در صفت دہلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ امیر خسرو کی نظر میں دہلی ایسی جگہ ہے جس کے مذہب اور انصاف کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ عدن کی جنت ہے اور باغ ارم کی خصوصیت رکھتی ہے۔ کہیں کہیں تو امیر خسرو نے دہلی کی تعریف میں اس قدر مبالغہ کیا ہے، یعنی اتنا زیادہ بولا، اتنا زیادہ تعریف کیا، اس کو مبالغہ بولتے ہیں۔ زیادہ پھینکنا جو نہیں کہتے ہیں، پھینک رہے ہو تم، وہی چیز کو مبالغہ کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ اسے مکہ اور مدینہ پر ترجیح دے ڈالی ہے، یعنی اب کچھ زیادہ لیمٹ سے زیادہ ہوگا تو اسے مبالغہ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہاں پر مکہ مدینہ سے تشبیہ کی گئی ہے نا۔ چونکہ امیر خسرو دہلی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے دہلی کی ہر چیز انہیں پیاری دکھائی دیتی ہے، اور اس پیار کے اظہار میں خسرو کا قلم بے قابو ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ بھی انسان جب کرتا ہے یا لکھتا ہے تو بے قابو ہی ہو گیا قلم، تبھی نا ہو جاتا ہے۔ قلعہ کی تعریف میں لکھ گئے کہ چرخ بزی رست و سارش بزبر، مطلب اس کا یہاں پہ ہوگا معنی دیکھیے، شہر دہلی کی جامع مسجد خسرو کے قریب فیض الہی کی جامع ہے، یعنی وہاں کی جامع مسجد جو ہے نا فیض الہی کی جامع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جامع مسجد دہلی کی آج والی جامع مسجد نہیں ہے جسے شاہ جہاں نے بنوائی، اور قطب مینار کی طرف آنکھ اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر چاند نے اپنی ٹوپی اتار پھینکی ہے۔ خوش شمسی، شمسی کا مطلب ہوتا ہے سورج،
شمسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا پانی حضرت خضر پی لیتے تو اپنے چشمے کو بھول جاتے۔ امیر خسرو دہلی کی آب و ہوا کو نسیم خوشگوار بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے چمن میں پھولوں کی بہار سالوں بھر جوان رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جنت کی ہریالی ہے، پھولوں سے بھری ساری سرزمین سونے چاندی کی دھرتی معلوم ہوتی ہے۔ جب کوئی شاعر ہو یا نثر نگار کچھ بھی جب لکھنے لگتے ہیں تو یہی سب وادی کی خوبصورتی، حسن، رعنائی اور یہ ساری باتیں آپ کے کلام میں ملے گی۔ تو ہم امیر خسرو کے کلام میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، معلوم ہوتی ہے۔ ذرا خسرو کی آنکھوں سے یہاں کے لوگوں کو دیکھیے، فرشتہ سیرت، خوش دل، معصوم اور خوش خو ہیں۔ یہاں کے لوگ صنعت علم و ادب، ساز و سرود اور تیر و نیزہ کے ہنر میں بے نظیر ہیں، اور جب حسینان دہلی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو یکسر بھول جاتے ہیں کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید بھی ہیں، جسے بڑھ چڑھ کر بات نہیں بولنا چاہیے۔ ذرا خسرو کا انداز تعریف دیکھیے کہ حسن جس راہ پر چل دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے معطر ہو جاتا ہے۔ کسی خوبصورت ہاتھ نے جو چیز چھو دی وہ سونا ہو گئی، سادہ پانی پکڑے تو جام ہو جائے۔ محبوباؤں کی تعریف میں خسرو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا تعلق کس دھرم یا مذہب سے ہے۔ ہندو معشوقوں کی تعریف میں وہ ساری حدیں پھلانگ گئے ہیں۔ ایک سچا اور پکا مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہندو محبوبوں کی محبت میں سرشار و سرمست رہے۔ خسرو کی جو مذہبی اور پاکیزہ زندگی رہی، اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس میں شراب پلانے والے نوجوانوں کے عشق کی مستی بھی داخل ہو جائے گی۔ لیکن قرآن الصادین سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان کے عشق میں پیچ دار زلف رکھنے والے کے پیچھے پٹا دار کتا بنے ہوئے ہیں۔ البتہ یہاں بھی دہلی سے محبت سر چڑھ کر بولتی ہے، یعنی دہلی کی محبت کی یہ ساری داستان بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، خسرو دہلی کے بچگان تاک زادہ کے لیے خراب و سرمست ہو سکتے ہیں، تو شاہی محلوں کی تعریف میں وہ کیوں نہ سرشار ہوں گے۔ دہلی کے کیلوں کھیڑی علاقے میں ایک نیا محل بنوایا گیا۔ امیر خسرو نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے اور اسے بہشت کا درجہ دے دیا۔ دیکھیے گا، اس کے نیچے جو جمنا ندی بہتی ہے وہ گویا محل کی حسیناؤں کے لیے صاف و شفاف آئینہ ہے۔ دربار کے جشن نوروز میں جو چہل پہل ہوتی ہے، خسرو نے اس کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے، اور اس تصویر کشی میں ساری کائنات کو زمین دوز کر دیا ہے، اور صرف دہلی آسمان سے باتیں کرتی نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھیے، یہ ساری لکھی ہوئی ہم لوگوں کے پاس سامنے آئی ہے نا۔ جو بھی تحریر انسان کر دیتے، انسان چلا جاتا ہے، ان کی تحریر تو باقی رہتی ہے نا۔ جہاں ایک طرز امیر خسرو دہلی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، وہیں ان کی نگاہ پورے ہندوستان کی رعنائیوں اور دلاویزیوں پر بھی اٹھتی ہے۔ انہیں پورے ملک سے پیار ہے، یعنی ہمارے پورے ہندوستان سے وہ محبت کرتے تھے۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا یا گرم ہوا، دونوں کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ سچ پوچھئے تو ملک کے کچھ علاقوں سے اٹھنے والی گرم ہوائیں ساری دنیا کو زندگی کی گرماہٹ عطا کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ گرمی ہی زندگی کی علامت ہے۔ خسرو کو ہندوستان سے اس قدر محبت تھی کہ وہ یہ بات ہرگز گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی دشمن ملک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں چنگیزی فوجوں نے ہندوستان پر حملہ کیا ہے نا۔ تو دیکھیے کیا بات ہے آگے۔ خسرو چراغپا ہو گئے، یعنی کافی خفا ہوئے ہے نا، اور بہت سے غضبناک اشعار کہے۔ تاریوں کے حملے روکنے کے لیے ہندو مسلمان جس طرح ایک ہو گئے، اس پر اپنی خوشی کا اس قدر اظہار کیا کہ مت پوچھے۔ ہندوستانی فوجوں نے ان حملہ آوروں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ آسمان مبہوت رہ گیا۔ دشمنوں کو پیچھے تو دھکیل دیا، لیکن ہندوستانی فوجوں کا کافی جانی نقصان
بھی ہوا۔ ان حالات میں امیر خسرو خون کے آنسو روئے۔ امیر خسرو نے اس جنگ کی پوری تصویر کھینچ دی اور ایک طویل مرثیہ لکھا۔ انہوں نے مرثیہ لکھا ہوگا، یعنی سب کی شہادت کا مرثیہ ہوتا ہے، جتنے سارے نوجوان لوگ کی وفات پر۔ امیر خسرو نے ہمیشہ ان لوگوں سے شدید نفرت کی جو ملک اور تاج و تخت سے غداری کرتے تھے۔ ظاہر ہے نفرت تو ہوتی ہی ہے، کوئی ملک کا غدار ہو تو نفرت تو آئی جاتی ہے، اور امیر خسرو تو حب وطن تھے، ہے نا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں بنگال میں طغرل البغاوت کی۔ اس کے لیے امیر خسرو نے یوم شوم سودائی اور نامبارک جیسے الفاظ لکھے، اور جب اس کی شکست ہوئی تو اپنی دبی مسرت کا اظہار کیا۔ کیا طغرل البغاوت جو ہوئی تھی تب کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، مسرت کا اظہار کیا۔ گجرات، ورنگل وغیرہ کے راجاؤں نے مرکز سے جنگ کی تو ان کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کیے کہ آج بھی ایک طرح کا بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دیوگیر کے راجا رام دیو نے جب سلطان علاء الدین خلجی کی مدد کی تو امیر خسرو نے راجا رام دیو کے قصیدے پڑھے اور غین آمیز الفاظ سے مخاطب کیا۔ ہمارا وطن تمام طرح کے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ یہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، گورے بھی اور کالے بھی۔ امیر خسرو نے جہاں گورے لوگوں کی تعریفیں کی ہیں، وہیں کالے رنگوں کو بھی اپنی آنکھوں میں بسایا ہے اور اپنی صفحات پر ان کی رنگینیاں بکھیری ہیں۔ خسرو کا ماننا ہے کہ کالے رنگ کی ظلمت کے اندر آب و حیات کی تاثیر ہے، یعنی کالے رنگ کی ظلمت مطلب اندھیرا ہوتا ہے، نور مطلب روشنی ہوتی ہے، تو ان کے اندھیرے کے اندر آب حیات کی تاثیر ہے۔ امیر خسرو کے نزدیک ہندوستانی چہرے دنیا کے سارے چہروں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے انہوں نے دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خراسان کا حسن پھولوں جیسا تو ہے، لیکن ان پھولوں میں خوشبو نہیں ہے۔ روم اور روس کا حسن بھی نہیں جچتا، کیونکہ اس میں انکساری نہیں ہے۔ انکساری مطلب ہوتا ہے جذبہ، انکساری یعنی محبت کرنا، اور سچی حسن مطلب محبت کے حسن کو پیش کرنا، اس کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ اب دیکھیے کہاں پڑھی تھی، ہاں، حسن نہیں جچتا کیونکہ اس میں انکساری نہیں ہے۔ تارتاری حسن کے لبوں پر تبسم نہیں ہوتا، ختن کے چہرے نمکین نہیں ہوتے، سمرقند اور بخارا کے حسن میں مٹھاس نہیں ہوتی، اور مصر اور روم کے حسن میں چستی اور ہوشیاری نظر نہیں آتی۔ لے دے کے ایک ہمارا ہندوستان ہے جس کے حسن میں یہ ساری خوبیاں ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ یہاں چہرے پر نمک بھی ہے اور گلاب بھی، شخصیت میں وقار بھی ہے، وقار یعنی عزت اور پرسنالٹی کو بولتے ہیں، اور عجز و انکسار بھی، لبوں پر معصومیت بھی ہے اور مسکراہٹ بھی، اداؤں میں شوخی بھی ہے، اور چستی ہوگا شاید یعنی تیز ترار بھی، اور نمکینی اور شیرینی تھی سے تو ہر چہرہ جگمگا رہا ہے۔ ہندوستانی حسن کو کیسی بے اختیاری دی ہے ملاحظہ کیجیے۔ بتانے ہند ران نسبت ہمین ست، بحری کے موئے شاہ صد ملک حسین ست۔ دیکھیے گا اب آگے، رنگ گورا ہو یا کالا، دونوں کا اکٹھا ہونا ہی حسن کی ضمانت ہے۔ گورے چہرے پر اگر کالی کالی آنکھیں نہ ہوں تو پھر اس گوری رنگت والے چہرے کی طرف کون آنکھ اٹھا کر دیکھے گا۔ امیر خسرو کو گندمی رنگ بھی بے حد پسند ہے، کیونکہ جنت میں حضرت آدم گندم ہی پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ حسینوں کے گورے چہرے پر ہلکی ہلکی اگی ہوئی سبزی کے تو امیر خسرو عاشق ہیں۔ یہ سبزہ لالا اور نسرین سے بھی اچھا ہے۔ جنت کا طاؤس بھی سبز ہوتا ہے، ستاروں کی زینت بھی اسی رنگ سے ہے۔ بہشت و بہار کی ہریالی میں بھی سبز رنگ ہی قیامت ڈھاتا ہے۔ یہ تو تھا ہندوستانی صورتوں کا حسن جس پر امیر خسرو اپنی جان دیتے تھے۔ ہندوستان کی بولیاں اور زبانیں بھی امیر خسرو کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ یوں تو امیر خسرو فارسی میں شعر کہتے تھے، مگر
वक़अतन मोहब्बत उन्हें हिंदुस्तान की अवामी बोली से थी, यानी हिंदवी। वो इसी हिंदवी में लोगों से बातें भी करते थे। वो इस हिंदवी के इस कदर दिलदादा थे कि मालूम नहीं कितने दोहे, पहेलियाँ कहे, मकरनियाँ, मुखम्मस और चौपाए लिख डाले। उन्होंने बड़े ही फ़क्री अंदाज में इस बात का एतराफ़ भी किया है। देखिएगा उनका शार, जो मने तूती हिंदम अजरास्त पुरसी, जमन हिंदवी परस्ताग नगजो गोइम। ये अमीर खुसरो ही हैं कि हिंदी शायर को फारसी शायर का रंग व आहंग दिया और फारसी बहवरदा वरूद और औजान से रोशनास कराया। अपनी हिंदी को अपभ्रंश और प्राकृत से आज़ाद के सादा सिलैस और अवामी ज़बान लिखी और इस तरह उर्दू खुद ब खुद वजूद में आती गई और निखरती गई। और आज उन्हीं की बदौलत हमारी उर्दू ज़बान दुनिया की तमाम ज़बानों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ना। यह एक तरफ जहां अमीर खुसरो को हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से प्यार है, यहाँ के हर तरह के लोगों से मोहब्बत है और अवाम की बोलियों से इश्क है, यहाँ के फूलों से प्यार है, यहाँ के फलों से मोहब्बत है, यहाँ के जानवरों से उल्फत है और यहाँ के उलूम व फ़नून यानी इल्म व फ़न से भी, मज़ाहब से भी अक़ीदत है, यानी मोहब्बत है, अक़ीदत है सच्ची। अमीर खुसरो ने जिन हिंदुस्तानी फूलों की तारीफ़ की है उनमें सोसन, बेला, गुलजरी, गुल सुर्ख, रेहान, कूज़ा, लाला गुल, सफ़ेद, सदबर्ग, नस्तरन, नीलूफर, चंपा, जूही, केवड़ा, मोलसूरी और गुलाब काबिल ज़िक्र हैं। यानी फूलों का भी तज़किरा अपने कलाम में पेश किया होगा ना। जब भी वो हिंदुस्तानी फूलों की तारीफ़ में शेर कहते हैं, जज्बात से मगलूब दिखाई देते हैं और साफ तौर पर मालूम होता है कि वो महज अपने शेरों में फूलों की बहार नहीं सजाते, बल्कि सचमुच उन्हें हिंदुस्तानी फूलों से वालेहाना तौर पर इश्क की हद तक प्यार है। चंपा को वो फूलों का राजा बताते हैं, जिसमें शराब और मुश्क की आमेजिश होती है। आमेजिश मतलब मिलावट, शराब और मुश्क की, मुश्क मतलब ये होता है ना ज़ाफ़रानी। चमेली के अंदर माशूकाना अदा देखते हैं। आलम बेकरारी में ऐसे शेरों से जो खुशबुएं निकलती हैं और आसमान में काली घटाओं के साथ जो फुहार बरसती हैं। इस मंजर पर अमीर खुसरो गुलशन फिरदौस को भी कुर्बान किए देते हैं, यानी गुलशन बाग का जन्नत है ना, गुलशन मतलब बाग, फिरदौस मतलब जन्नत देते हैं। हिंदुस्तानी फलों में अमीर खुसरो को आम सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो जाहिर है आम फलों का राजा है। और ये लिखते हैं, जो लोग अंजीर को आम से ज़्यादा अच्छा समझते हैं वो इस अंधी औरत की तरह जो बिसरा को शाम से बेहतर बताती है। इसके अलावा वो उन्हें खरबूजा भी बहुत पसंद है। पान की भी वो खूब तारीफ करते हैं और इसके तरह तरह के फ़वायदे गिनाए हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी जानवरों से भी अमीर खुसरो बेहद करीब दिखाई देते हैं और इनकी तारीफ में शेर पर शेर कहते हैं नजर आते हैं। इनके मुताबिक यहाँ के तोते आदमी की तरह बातें करते हैं, कौवे मुस्तकबिल की खबर देते हैं। जाहिर है कौवा अगर बोलता है तो बोलते हैं आज कोई आने वाला है क्या, कोई खबर आने वाली है। तोते इंसान की तरह आमतौर से बातें करते हैं, मसलन मिठू न बिजी रोजी भेजो, है ना, तो इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ के ताऊस में दुल्हन की सी रहनाई है। इसी तरह बकरियां, हाथी, बुगले वगैरह अपनी मिसाल आप हैं, ठीक है। मजहबी मामले में अमीर खुसरो हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से करीब बताते हैं। खुदा के वजूद और वहदत पर दोनों का ईमान है। तहजीब और कल्चर में भी दोनों एक दूसरे से मुशाबा हैं, यानी मिलते जुलते हैं। मुशाबा मतलब एक जैसे, मिलना जुलना। अलगज अमीर खुसरो की वतन दोस्ती बेहद पाकीज़ा और बहुत ऊंची है, यानी वो अपने वतन से बहुत ही पाकीज़ा मोहब्बत करते थे और बहुत ही बुलंद उनका दराज है। इनकी हुब्बुल वतनी तमाम मज़ाहब और तमाम ज़बानों को गले लगाती है। दूल रानी में एक जगह लिखा है कि हिंदुस्तानी ज़बान फ़ारसी से किसी मामले में कमतर नहीं है। खुसरो ने अपने कलाम में वतन की मोहब्बत में जो गीत गाए हैं वो ज़ाती मुफाद और मसलहत अंदेशी से बालातर है, यानी अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया है ना। उन्होंने हर हिंदुस्तानी को यह पैगाम दिया है
کہ ہر حال میں ہمیں ساتھ جینا اور ساتھ مرنا ہے. مطلب ہمارے ملک کے جتنے سارے ہیں، اب دیکھیے کسی طرح کا ماحول بن جاتا ہے، کبھی کبھی ہندو مسلمان مل کر تفرقہ کرتے ہیں، اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں. ہم دونوں ہندو مسلم سکھ عیسائی بلکہ چاروں سبھی زبان ہمارے لیے، اور سبھی زبان کے آدمی جو ہندوستان میں ہیں وہ سب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے نا، اپنے اتحاد کے ساتھ. اوکے، یہ ہمارا ہندوستان یہی کہتا ہے، اور ہمارے بزرگ بھی تو یہی کہہ کر گئے ہیں. تو بالاتر انہوں نے ہر ہندوستانی کو یہ پیغام دیا کہ ہر حال میں ہمیں ساتھ جینا اور مرنا ہے، اس لیے ایک دوسرے سے ہر حالت میں محبت کریں اور ہر ہندوستانی شے سے پیار کریں، اور کسی قیمت میں قومی یکجہتی پر حرف نہ آنے دیں. اگر ہم ہی ہندوستانی کمزور ہو جائیں گے، بھید بھاؤ کریں گے ایک دوسرے سے، تو پھر لوگ اگلا ادر کنٹری ہمارے لیے کیا سوچے گا؟ اس کو تو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چلنا ہوگا نا. یہ ہمارے بزرگوں کی بھی دی ہوئی ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی دیا ہوا ہے، ہمارے بڑے بڑے اسکالر بھی یہی بات کہہ گئے ہیں. ان باتوں کی مجموعی کیفیت ہی ہندوستانی تہذیب ہے، اور یہی تہذیب امیر خسرو کی اردو اپنی آغوش میں سموئے ہوئے ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ اچھی طریقے سے. مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں کیسا لگا، اور کوئی بھی ضروری معلومات مجھ سے لینی ہو تو مجھے کامنٹ میں بتائیے.